میری طرف سے سب کو سلام اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو دوبارہ یہاں پر دیکھ کے، اسپیشلی جو انڈیا اور پاکستان سے آئے ہیں. کچھ لوگ ابھی آنے والے ہیں، تو اور جو ہمارے ساتھ نئے بھائی آئے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے ویلکم چرچ میں. اور ہم تقریباً نئے سال میں انٹر ہو چکے ہیں اور ہم گاسپل آف جان کی اسٹڈی کر رہے تھے. تو جان کی اسٹڈی ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن نئے سال کی بگننگ میں کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں. اور پہلا تو تھا کہ جیسے پچھلے سنڈے پاس صاحب آئے، وہ سیم وہی چیز آج ہم تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کریں گے. میں نے بھی پیچھے وہی بات کرنی تھی کہ اپنے آپ کو سیٹ اپارٹ کرنا، کہ اس دنیا کے نظام میں، اس دنیا کی رسم و رواج میں ہم جو ہے کھو نہ جائیں، اور جو خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، جو بائبل کا کلچر ہے، ہم اس کو فالو کریں. تو اس کے تعلق سے ہم تھوڑی بہت بات کریں گے. نیکسٹ سنڈے جو بچے جن کی شادیاں نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے گڈ پارٹنر بائبل میں. جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی ہونی چاہیے، تو بائبل کیا کہتی ہے کہ آپ کو کیسا جیون ساتھی ڈھونڈنا ہے. تو نیکسٹ سنڈے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، وچ از ویری امپورٹنٹ فار نوجوانوں کے لیے، کہ خدا کا کلام ہمیں کیسے ریلیشنز ڈھونڈنے کو کہتا ہے. اور دوسری بات، ان فیملیز کے لیے بھی یہ میسج بہت اہم ہوگا کہ سم ٹائم فیملیز اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. آف کورس ارینج میرجز ایشیا میں ہم کرتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسی فیملی سلیکٹ ہو، کیسے لوگ ہو. تو وی ول سی فرام دا بائبل کہ بائبل میں کچھ چند میں ورڈ یوز کروں گا، چند لو سٹوریز ہیں، 4 لو سٹوریز. آئی ایم یوزنگ ورڈ لو سٹوری، تو میں اس کو ڈیفائن کروں گا بائبل سے کہ کیوں میں لو سٹوریز کہہ رہا ہوں. تو نیکسٹ سنڈے ہم ان پہ بھی بات کریں گے، جو کہ بہت ضروری ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ بائبل کا خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے کلچر اور اپنے جیسے لوگوں سے میل ملاپ رکھنا ہے. تو بچوں کے لیے یہ جاننا، when you live in England, it's very important for you too. آج ہم سیکھیں گے تھوڑا سا بال دیوتا کے بارے میں. اور کیوں ہم یہ سیکھیں گے کہ آج کل کے دور میں چرچ میں بھی بال دیوتا کی ورشپ ہوتی ہے ڈفرینٹ طریقے سے، نوئنگلی ان نوئنگلی، ہمیں پتہ نہیں چلتا. بنی اسرائیل کو بھی ایسے پتہ نہیں چلتا تھا. بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ معجزات ہوئے ہیں. اگر کسی قوم کے ساتھ سب سے زیادہ معجزات ہوئے ہیں، اگر کسی قوم کے ساتھ خدا سب سے قریب ہو کے چلا ہے، اگر کسی قوم کو آسمان سے روٹی ملی ہے اور مطلب امیزنگ ورک ملے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل ہے. سب سے زیادہ معجزے ان کے ساتھ ہوئے ہیں. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنے معجزات کے باوجود وہ زندہ خدا کی ورشپ کرنا چھوڑ دیتے تھے؟ کیا ایسی چیز تھی جو ان کو اس بات پہ گمراہ کر دیتی تھی کہ وہ خدا جو زندہ خدا ہے، جو آسمان سے آگ بھیج رہا ہے، وہ اس کی ورشپ کرنا چھوڑ دیں؟ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بال کون تھا، اسرائیلی کیوں اس کی عبادت کرنے لگ پڑے تھے، یہوہ کی عبادت کرنا کیوں مشکل ہے. یاد رکھیے گا، مسیحی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. مسیحی ہونا بہت مشکل ہے آج کل کے دور میں. تو اس دور میں بھی یہوہ کی عبادت کرنا کیوں مشکل تھی. لیکن آج کل کے بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر، پروسپیرٹی گاسپل، نیم اینڈ کلیم والے جو چرچز ہیں، وہ کس طرح جانے انجانے میں بال دیوتا کی ورشپ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ذرا اس کو بھی دیکھیں گے. اور ہم ایز اے بلیور کیسے اپنے چرچ کو، اپنی زندگی کو فوکس رکھ سکتے ہیں کہ ہم زندہ خدا یہوہ کے ماننے والے ہیں. جیسے ایلیا کہتا ہے کہ ان کو بتا دے کہ یہوہ ہی خداوند ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا خدا ہی زندہ خدا ہے؟ تو وہ صرف برکتوں سے نہیں ہے. تو ہم نے جو سٹوری پڑھی وہ پہلا سلاطین اس کے 18ویں باب کی 21ویں آیت میں تھی. کافی فیمس سٹوری ہے، ہر کسی کو پتا ہے. اور ایک جنگ کا سما ہے. ادھر ایک بال کے پجاری ہیں، ادھر ایلیا، اور ایلیا آ کے ان کو چیلنج کرتا ہے. وہ چیلنج کی نوبت کیوں پہنچی، کہاں تک آئی، اور اسرائیل کیوں جو تھے وہ بال کی پوجا کرنے لگ پڑے. پہلی بات تو جو بادشاہ تھا اس دور کا، اس کی جو بیوی تھی وہ غیر قوموں میں سے تھی، وہ بال کے پجاریوں میں تھے. اس لیے نیکسٹ سنڈے
جو ہم بات کریں گے کہ آپ نے جب ریلیشنز بلڈ کرنے ہیں، جب آپ کو کوئی اپروچ کرتا ہے میرج کے لیے یا کسی بھی، تو آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نہ صرف آپ ہلاکت میں جا رہے ہیں، آپ آنے والی نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. جب آپ بائبل سے، کرسچن فیملی سے ہٹ کے کہیں باہر جا کے شادی کرتے ہیں، فرینڈشپ کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، تو آپ آنے والی نسلیں تباہ کرتے ہیں. صرف آپ نہیں تباہ ہوتے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ایک کام ہو گیا، نو. اسی لیے یہوہ نے ہمیشہ کہا کہ اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. سرمن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیلی جو تھے وہ بڑی قوم نہیں تھے، کبھی بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. وہ ایک چھوٹی قوم تھے. جیسے ہم انگلینڈ میں ایک چھوٹی قوم ہے، ہم مائنورٹی ہیں. اسرائیلی جہاں جہاں بھی جا رہے تھے، جب دوسری قوموں کے بیچ میں سے گزر کے جا رہے تھے، وہ مائنورٹی تھے. دوسری قومیں بڑی قومیں تھیں. دوسری قومیں ان کے ارد گرد جو تھی وہ بڑی قومیں تھیں، وہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا. اسی لیے یہ بار بار اس کلچر کے چکر میں انفلوئنس ہو جاتے تھے. اور آج جو ہے ہمارے جو بچے ہیں، میں چاہتا ہوں اگر لڑکیاں آگے آ جائیں. آئی تھنک انہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. از دیر سم تھنگ رانگ بیہائنڈ؟ کیا؟ alright, don't worry. ایک بندہ اس کے پاس بیٹھے، آپ ادھر آ جائیں. That's very important for you guys as well. So پہلا سلاطین 18واں باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. اگر اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے تو اس کی عبادت کریں، اور اگر بال سچا خدا ہے تو اس کی طرف ہو جائیں. ادھر درمیان کا راستہ نہیں ہے. مسیحی زندگی میں درمیان کا راستہ نہیں ہے کہ آپ آدھے مسیحی بھی ہیں اور آدھے جو دوسرے کام بھی کر رہے ہیں. نو، اٹس ناٹ لائک دیٹ. سو بنی اسرائیل جب کنعان میں داخل ہونے کے بعد اسرائیل نے دیکھا کہ طاقتور قومیں جو ہیں وہ بال کی پرستش کر رہی ہیں، استارات کی دیوی کی پرستش کر رہی ہیں، دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کر رہی ہیں. اور ان کی پرستش کرنا سیدھی تھی، یہوہ کی پرستش سے مختلف تھی، سمپل تھی، ویژول تھی. لوگ روحانی لگتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ کام جلدی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بھی اپنے پرسنل گین کے لیے ان دیوتاؤں کو چنا. کس کے لیے؟ پرسنل گین کے لیے ان کی رسومات کو فالو کیا. قاضیوں کی کتاب جو بک آف ججز ہے اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ زندہ خدا کی پرستش چھوڑ دی. لکھا ہوا ہے اس لیے بنی اسرائیل نے ان کاموں کو کیا جسے خداوند نے برا سمجھا. ان لوگوں نے بال کی مورتی کی خدمت کرنا شروع کر دی تھی. خداوند بنی اسرائیل کو مصر سے باہر لایا تھا. ان لوگوں کے اجداد نے خداوند کی عبادت اور خدمت کی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے خداوند کو چھوڑ دیا. انہوں نے اطراف کے لوگوں کے جھوٹے دیوتاؤں کی پیروی کرنا کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور ان دیوتاؤں کی پرستش کے لیے خداوند کو ان پر غصہ آیا، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، اور کیونکہ وہ بال اور استارات کی پرستش کرتے تھے. اب بنی اسرائیل کیوں ایسی پرستش کرتے تھے؟ تھوڑی سی سچویشن کو سمجھتے ہیں. آج ماڈرن کے دور میں اور اس دور میں جاتے ہیں. اس دور میں سمجھیں کہ ایک کسان ہے، وہ فصلیں اگا رہا ہے اور بارش نہیں ہو رہی، وہ بارش کی دعا کر رہا ہے. جو غیر قومیں ہیں وہ پہاڑ پر جاتی ہیں اور اپنے دیوتا کو قربانی دیتی ہیں اور بارش ہو جاتی ہے. تو انہیں لگے گا کہ ان کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، بڑا خدا. حالانکہ بارش جو ہے وہ ان کا خدا ہی دیتا ہے، یہوہ خدا ہی دیتا ہے. انہیں بال جو ہے پاورفل لگتا ہے، جبکہ سچا خدا جو ہے وہ قدرت والا خدا جو ہے وہ صبر بھی مانگتا ہے، وہ اطمینان بھی مانگتا ہے، وہ فیتھ مانگتا ہے کہ آپ نے اس پر فیتھ رکھنا ہے. لیکن دنیا جو ہے فاسٹ ہے، فاسٹ فوڈ، فاسٹ کیش، فاسٹ. جب ہم انگلینڈ آئے تو ہمارا ویزا فاسٹ ٹریک تھا. ہمارا ویزا یعنی ہر چیز میں فاسٹ لگ گیا. ہم ہر چیز کوئک چاہتے ہیں. تو بے صبری جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے. بنی اسرائیل جو تھی وہ بے صبر قوم تھی، اس لیے وہ جونجتی تھی. اور آج بھی بہت سارے جو کرسچن ہیں وہ چرچ صرف اس لیے آتے ہیں کہ انہیں فوراً برکت مل جائے، ان کی زندگی میں آسانی ہو جائے، ان کی زندگی میں پراسپیرٹی آ جائے. لیکن وہ خدا کے ساتھ عہد اور رشتہ نہیں چاہتے. لوگ چرچ تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا خدا کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا ذاتی رشتے کے لیے صبر مانگتا ہے، پیشنس مانگتا ہے. آپ کو ٹرائلز میں سے ہو کے جانا ہوتا ہے. سو اب بال دیوتا ہے کون تھا؟
بال کا مطلب ہے گاڈ، سمپلی جو کنانیوں کا گاڈ ہے اس کو بال کہتے ہیں، اور دوسرے گاڈز کے لیے بھی بال کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اس کی اسپیشلٹی کیا تھی؟ اس کو بارش کا خدا کہتے تھے، 3 اسپیشلٹیز تھی اس کی۔ اسپیشلی رین کا خدا کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایلیا نے کہا تھا کہ 3 برس تک جو ہے وہ بارش نہیں ہوگی۔ وہ جو بارش نہ ہونے کا وہ چیلنج تھا، بیسیکلی وہ انہیں بتا رہا تھا کہ بال جو ہے وہ بارش نہیں دیتا، یہوہ بارش دیتا ہے، مطلب ہمارا یہوہ بارش کا خدا ہے۔ اس لیے ایلیا نے انہیں کہا تھا کہ 3 برس تک بارش نہیں ہوگی۔ اور جب اس واقعے کے بعد جیسے ہی وہ بال کے پجاریوں کو مارتا ہے تو آگے لکھا ہے کہ وہ احیاب کو بتاتا ہے کہ جا اب بارش آنے والی ہے، اب میرا خدا جو ہے وہ کام کرنے لگا ہے۔ پھر جو بال کو ہے وہ فصلوں کا خدا کہا جاتا تھا، فصلیں جو جس سے پراسپیرٹی ہوتی تھی، دولت آتی تھی، بزنس آتا تھا۔ پھر اسے مویشیوں کی زرخیزی کا خدا کہا جاتا تھا، یعنی جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں جس میں روپیہ، پیسہ، دولت، گروتھ، بال اس کا خدا تھا۔ آج بھی جن چرچز میں روپیہ، پیسہ، گروتھ پریچ ہوتی ہے، دے آر انڈائریکٹلی پریچنگ بال، انہیں پتا نہیں ہے۔ سو اس لیے ایلیا جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے کہ کب تک تم جو چیزوں میں، 2 کشتیوں میں سوار رہو گے۔ اور دوسری بات، بال کی جو پرستش تھی وہ ٹرانزیکشنل تھی۔ ٹرانزیکشنل ایسی ہوتی ہے جیسے ہم اے ٹی ایم کارڈ مشین میں ڈالتے ہیں تو کارڈ ڈالا اور پیسے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کارڈ ڈالا اور مشین کہتی ہے کہ 2 سال بعد آنا پیسے ملیں گے۔ کارڈ ڈالا اور پیسے فوراً آئے۔ ٹرانزیکشنل ورشپ ہمیں اچھی لگتی ہے کہ ہم گئے ہیں، برکت فوراً ہی ملنی چاہیے، ہم نے دعا کی ہے، معجزہ کر لی، ہو جانا چاہیے۔ وی وانٹ ٹرانزیکشنل۔ بال کی کشش سادہ تھی، کچھ کرو، کچھ حاصل کرو، سمپل فارمولا۔ آپ چرچ میں آئیں، عبادت کریں، ہدیہ ڈالیں، چندہ ڈالیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی زندگی میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ چندہ میٹر، چندہ میٹر کرتا ہے، آپ کی جو ہے موریلٹی میٹر نہیں کرتی۔ لیکن خدا کو آپ کا چندہ نہیں چاہیے، خدا کو آپ کی موریلٹی چاہیے کہ مورلی آپ اندر سے کیسے ہیں، آپ اندر سے تبدیل ہو رہے ہیں، آپ روحانی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ سو روحانی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ٹرانزیکشنل نہیں ہوتی۔ پھر بال کی عبادت اس لیے بھی آسان تھی کہ تمام کلچر، تمام لوگ کر رہے تھے، اور جو سوسائٹی میں تمام لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں آسان لگتا ہے۔ ویپس سب کرتے ہیں، اسکول میں ہر بچہ کرتا ہے۔ کلچر، ٹیٹو ہر بچہ بنا رہا ہے اسکول میں، کلچر۔ یہاں پر یو کے میں ڈرنک ہر کوئی کر رہا ہے، کلچر۔ واٹ از دا کلچر آف اے بائبل؟ کیا آپ بال کو پوجا کریں گے یا آپ یہوہ کو؟ کم آن اے ٹریک، 1 پوائنٹ، ایک سیدھی لائن، یا بال کی پرستش یا یہوہ کی پرستش، یا کلچر کو فالو کر رہے ہیں یا بائبل کے کلچر پہ آ جائیں۔ سو بال کی جو ورشپ تھی وہ کلچرل تھی، فوراً نتیجہ، بس رسم ادا کرو تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ نے بہت سارے لوگ چرچی سنے ہوئے کہ 7 سنڈے ساڈے چرچ آنا تو کام ہو جائے گا، کبھی سنا آپ نے؟ 7 سنڈے والا چرچ، 5 منگل والا چرچ۔ Our God is not a Sunday and a منگل، اس کا رحم ابدی ہے، اس کی برکت ابدی ہے، اس کی برکت 7 سنڈے والی نہیں ہے، اس کی برکت 5 جمعے والی نہیں ہے، اس کی برکت پاور گلوری پریئر والی نہیں ہے، اس کی برکت ابدی ہے، اس کا فضل ابدی ہے۔ وہ یہ والا گاڈ نہیں ہے کہ آپ نے 10 دفعہ اسلام مریم پڑھ لی، 5 دفعہ یہ دعائیں کر لی، اس دفعہ اس طرح کر لیا، یا 40 روزے رکھ لیے تو تبدیلی ہو جائے گی۔ وہ آپ سے ریلیشن چاہتا ہے، آپ کا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے، آپ پرسنلی، وہ آپ کا باپ ہے، آپ کا سیویئر ہے، آپ کا لارڈ ہے کہ نہیں۔ سو اسرائیلی اس وجہ سے، کیونکہ خدا سے وہ برکت ہی چاہ رہے تھے، وہ برکت کے لیے ہی نکلے تھے، وہ دودھ اور شہد کی نہروں کے پیچھے نکلے تھے، وہ ریلیشن کو، کووننٹ کو مس کر رہے تھے۔ Could you display Hosea chapter 2 verse 5؟ سو ہوسیا جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، نیتن، ہوسیا چیپٹر 2 verse 5، میں اردو میں پڑھتا ہوں انٹل وہ انگلش میں ڈسپلے کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ ان کی ماں وفادار نہیں، لوگ کہتے تھے ان کی ماں وفادار نہیں، اس نے شرمناک کام کیا، اس نے کہا تھا میں اپنے یاروں کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہوسیا جو یہ بنی اسرائیل کے لیے
یوز کر رہا ہے. جو مجھے کھانے پینے کو دیتے ہیں وہ مجھے اون کتانی کپڑے اور زیتون کا تیل دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ آپ کو کھانے پینے کے لیے دے گا, انجوائمنٹ دے گا, وہ آپ کو اچھا لگے گا, وہ آپ کا یار ہے. لیکن آپ کو وہ پوائزن دے رہا ہے. He is taking you away from God. He is taking you and your soul and generations into hell. آنے والی نسلیں جو ہیں جہنم میں وہ لے کے جا رہا ہے. کیا لکھا ہے؟ For their mother had played the harlot. She had conceived them, hath done shamefully. Next time do the NIV translation. یہ والی پرانی انگلش تو مجھے بھی نہیں آتی. Hath done shamefully, for she said, I will go after my lovers. میں اپنے lovers کے پاس جاؤں گی جو وہ مجھے, میرے دوست جو ہیں وہ مجھے پیار کرتے ہیں. They understand me. They give me wool and flax, mine oil and my drink. My friends are good. You cannot worship Yahweh and walking with the Satan. اب انہیں صبر نہیں تھا, وہ فوراً برکت چاہتے تھے. ہم بھی کبھی خدا کو ATM مشین سمجھ لیتے کہ میں آ کے دعا کر لی تھی, ان خدا کام سیدھا کر لے, ہاں چلا پورا کر لیا, میں چندہ دے دیتا, میں اے کر لیتا. ایمان جو ہے وہ سودے بازی نہیں ہے. دوسری بات, بنی اسرائیل کے اس دور میں کوئی اخلاقی تبدیلی نہیں تھی, انہیں توبہ کی ضرورت نہیں تھی. بال لوگوں سے اخلاقی تبدیلی نہیں چاہتا تھا, توبہ کی نہیں چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا لوگ توبہ کریں. وہ کہتے تھے لوگ آئیں میری عبادت کریں, اس کے بعد جا کے وہ گناہ کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. لیکن یہوہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو. آپ کاموں سے نظر آئیں کہ آپ اس کے بچے ہیں, آپ ورشپ میں نہیں نظر آئیں. آپ باہر, آپ کی لائف کیسی ہے, چرچ سے باہر آپ کیسے ہیں, یہوہ یہ مانگتا ہے. سو جرمایہ 7, 9, 10 بڑی خوبصورت چیز. یہ ساری بنی اسرائیل میں جب وہ بال کے اس سچویشن سے گزر رہے تھے. کین یو موو ٹو جرمایہ چیپٹر 7. ول یو اسٹیل اینڈ مرڈر. لوگ چوری بھی کر رہے ہیں, مرڈر بھی کر رہے ہیں, کمٹ اڈلٹری, اڈلٹرس بھی ہیں, اور ان کے پاس پرجری بھی ہے. burn increase to Baal and follow the other gods you have not known. کیا تم چوری اور خون کرو گے؟ کیا تم زناکاری کرو گے؟ کیا تم لوگوں پر جھوٹے الزام لگاؤ گے؟ کیا تم بال اور ان کے خداؤں کو جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروری کرو گے؟ اگر تم یہ گناہ کر رہے ہو تو کیا تم اس گھر میں میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو؟ کون ہے ہم میں سے جو خدا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ واز کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راس باز شخص نہیں ہے جو گناہ نہ کرے. لیکن بنی اسرائیل جو ہے تو ایکسٹریم لیول پر ان کو کہا گیا اگر تم یہ گناہ کر رہے ہو تو کیا تم اس گھر میں میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو جسے میرے نام سے پکارا جاتا ہے؟ کیا تم میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو اور کہہ سکتے ہو کہ ہم محفوظ ہیں؟ محفوظ اس لیے کہ تم اس طرح کے گناہ کرتے ہو, چوری, جھوٹ, بدکاری اور پھر عبادت. خدا ایسی عبادت نہیں چاہتا. خدا نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیوں میں دنیاوی چیزیں بھی ہوں اور ہم چرچ آ کے ورشپ بھی کر رہے ہوں. پھر کین یو موو ٹو دا میکھا چیپٹر 6 ورس 6-8. کہتا ہے جب میں خداوند کے سامنے جاؤں اور جب میں آسمان کے خدا کے سامنے سجدہ کروں تو خدا کے سامنے اپنے ساتھ کیا لے جاؤں؟ کیا دے سکتے ہیں آپ خدا کو؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ خدا کو دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود اس کے خریدے ہوئے ہیں, اس نے آپ کو اپنا بیٹا دے دیا, آپ اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اس قابل نہیں ہیں, ہم شکر گزاری دے سکتے ہیں اس کو, اس کی لارڈشپ میں آ سکتے ہیں. کہتا ہے تو خدا کے سامنے اپنے ساتھ کیا لے جائے گا؟ کیا ایک سالہ بچڑے کو جلانے کا نذرانے کے طور پہ لے جاؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں, اپنی اولاد کو اپنی جان کے گناہ کے بدلے میں دے دوں؟ آئے انسان, اس نے تم کو وہی کہا جو اچھا ہے. Can you move to the verse 8? Yeah, it's there. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord requires of you, to act justly and to love mercy and to walk humble with the God. خدا آپ کو سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ عاجزی سے اس کے ساتھ چلیں, رحم کریں لوگوں پہ,
جسٹس کریں. خداوند امید کرتا ہے کہ تم انصاف کرو, دوسروں پر رحم کرو اور خاکساری کے ساتھ اس کے حضور چلو. یہ ڈیمانڈ ہے خداوند کی. خدا رسم نہیں چاہتا, خدا یہ دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا. لوگ ایسی مسیحیت چاہتے ہیں کہ اس میں وہ ان کا کام بھی ہوتا رہے, وہ دنیا داری بھی کرتے رہے, ہر چیز چلتی رہے. پھر بال کی جو ورشپ تھی وہ سوسائٹی میں فیمس تھی. بال کی عبادت جو تھی وہ فیشن تھی. آج کل بھی بہت سارے کبھی کبھی ایک ٹرینڈ کا چرچ نکلتا ہے اور سارے اس کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں. اگر ایک چرچ میں بہت سارے معجزات ہو رہے ہیں تو سارے پادریوں کو ہوتا ہے کہ ہم بھی معجزات کریں, ہم بھی اسی کی طرح کریں. جو اس کے پاس پاور ہے وہ میرے پاس بھی پاور آ جائے. خدا نے ہر شخص کو الگ الگ گفٹ دیے ہیں. ایوری بڈی از گفٹڈ ڈفرنٹلی. جس کو اس نے کام کے لیے چنا ہے اور وہ ان سے اس چیز کا حساب لے گا. اب اس میں کیا ہے, بال کے جو پجاری تھے, پروفٹس تھے, 450 تھے. جو ایلیا ہے وہ اکیلا کھڑا ہوا, ایک طرف 450 اور ایک طرف اکیلا. اور وہ 450 تھے, کہنے ہونے نے کہ آئی غلط ہے. یہاں تک کہ ایلیا کو لکھا ہوا ہے, احب کہتا ہے کہ تو ہمیں تنگ کرنے آیا ہے. ان کے مائنڈ میں کہ ایلیا انہیں تنگ کرتا ہے, ایلیا رانگ ہے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے, ڈو ناٹ کنفرنٹ دا پیٹرن آف دس ورلڈ. اس دنیا کی مانند نہ بنو. یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. جو کام سب کرتے ہیں وہ ہمیں ایزی لگتا ہے کہ سب کر رہے ہیں, لیکن سچ اکثر تنہا کھڑا ہوتا ہے. all of you guys you're on phone, that's مجھے امید ہے کہ آپ ورس ہی پڑھ رہے ہوں گے. So the verse is like that, do not confront to the pattern of this world. So like pattern of this world, one person is using phone and everybody is using phone. This is a pattern of a world in a church. Bible is saying to you, to all of you, those who are holding phone in your hand, do not confront the pattern of this world. اس دنیا کے لوگوں کی مانند مت بنو. You are in a church. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہاں ہیں. اس دنیا کی مانند مت بنے. جو کام سب کرتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے, ایزی لگتا ہے, لیکن سچ ہمیشہ تنہا کھڑا ہوتا ہے. اپنے آپ کو سیٹ اپارٹ کریں دنیا سے. جو سب کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے if you are a follower of a true God. اور ایک اور بھی ہے کہ بال کے پجاری یہاں آج کل کے جو بہت سارے چرچز میں, انہیں لگتا تھا کہ خدا ان کے قابو میں ہے. بہت ساری عبادات میں ہم جاتے ہیں تو پاسٹرز یوں لگ رہا تھا کہ پاسٹرز نے خدا کو قابو کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے تو معجزہ ہوگا, میں دعا کروں گا تو ہوگا. اس کا مطلب ہے خدا ان کے قابو میں ہے. ان کا خدا بوتل کا جنی ہے. میں رگڑوں گا تو یہ بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. میں رگڑوں گا جن باہر آئے گا, ہاں جی خدا باہر آئے گا کہ ہاں جی پادری صاحب کی کرنا ہے, اینو ٹھیک کر دو, اینو برکت دے دو, اینو انج کر دو. نو, our God is not a genie. وہ سمجھتے تھے کہ جتنا زور سے چیخیں گے, چلائیں گے, زخمی کریں گے, خدا سن لے گا. خدا, ہمارا خدا گنگا بہرا نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم چرچ میں شور کرتے رہیں, ہم چیخیں چلائیں. وہ خاموشی میں بھی سنتا ہے, تنہائی میں بھی سنتا ہے. اس لیے بال کے جو پجاری تھے وہ کاٹ رہے تھے. اور یسوع مسیح جو ہے مقدس متی کی انجیل میں بڑی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی مانند نہ بن. اپنی کوٹری میں جا, تیرے ورڈز دہرانے سے, تیری لمبی دعاؤں سے خدا کو کچھ نہیں ہے. خدا کو تیرے ریلیشن سے ہے کہ تو اندر سے بھی تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. سو ہمارا خدا جو ہے سوتا ہوا خدا نہیں ہے, اور لوگ خدا کو کنٹرول کرتے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ایک پاسٹر صاحب کہتے تھے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو اٹھ کے بس بولیں کہ خدا مجھے بلیسڈ کر رہا ہے, خدا مجھے بڑھا رہا ہے, خدا مجھے بلیس کر رہا ہے, خدا مجھے بڑھا رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے میں ریلیشن کی بات کروں, اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے پروفیسی کر سکتے ہیں. دس از اے ورشپ آف اے بال. انڈائریکٹلی انہیں شاید انہیں معلوم نہیں ہے, لیکن یہ بال کی ورشپ ہے کہ آپ جو کہیں, آپ خدا کو مینیپولیٹ کریں, آپ خدا کو کسی بھی سٹائل سے یوز کر لیں.
لیکن ایلیا کی عبادت سیدھی سیدھی عبادت تھی. اس نے کہا خدا اگر تو زندہ خدا تو ان کو دکھا دے. اس کا کنیکشن تھا, اس کا ریلیشن تھا خدا کے ساتھ, اس لیے اس کو خدا کو جگانے کی ضرورت نہیں تھی, اور خدا نے فوراً آگ بھیج دی. کیونکہ خدا فارمولوں پہ کام نہیں کرتا, ہمارا خدا فارمولوں کا خدا نہیں ہے, وہ ایمان کا خدا ہے. سو بال کی عبادت آسان تھی, لیکن سچی عبادت قیمتی ہے, طاقتور ہے. بال چاہتا ہے رسمیں ہوں, خدا کہتا ہے آپ دل دیں. بال بارش کا وعدہ کرتا ہے, خدا جو ہے آگ دیتا ہے, وہ آپ کو پیوریفائی کر دیتا ہے, وہ آگ بھیجتا ہے. اب یہوہ کی عبادت کیوں ڈیفیکلٹ تھی؟ یہوہ جو ہے وہ مورل اوبیڈینس چاہتا ہے. مورل اوبیڈینس از اے ویری ڈیفیکلٹ. یہوہ صرف رسم و رواج نہیں چاہتا, صرف زور زور کی نمازیں, ورشپیں, روزیں, سرمن, اور مطلب یہاں آ کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے چلے گئے بس. یہوہ یہ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے آپ کی زندگی بدلے, وہ چاہتا ہے آپ لوگوں سے انصاف کریں, وہ چاہتا ہے آپ رحم کریں, وہ چاہتا ہے آپ کی زندگی پاکیزہ ہو, وہ چاہتا ہے کہ آپ دوسروں میں الگ نظر آئیں, سیٹ اپارٹ نظر آئیں. کیونکہ یہوہ کی عبادت اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں کردار کو, کریکٹر کو بدلنا پڑتا ہے, غلط راستہ چھوڑنا پڑتا ہے. جہاں پر آپ کے سب دوست جا رہے ہیں آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ نو, آئی کانٹ ڈو دیٹ. اگر آپ کا کوئی دوست اسکول میں یونی میں آپ کو ڈرگ دے رہا ہے, یو کین سے نو, آئی ایم کرسچن, آئی کانٹ ڈو دیٹ. اگر آپ کو کوئی غیر قوم کا لڑکا یا غیر قوم کی لڑکی اپروچ کری, یو نو آئی ایم کرسچن, آئی کانٹ ڈو دیٹ. یوسف کی مثال دیں, دیکھیں, یو کانٹ انوالو یور سیلف ان ٹو ورلڈلی تھنگ اف یو آر اے فالوور آف اے ٹرو گاڈ. سو دوسرا, یہوہ کا جو فیتھ تھا وہ ان سین تھا, ایمان جو ہے وہ ان سین ہے. بال جو ہے وہ نتیجے کی طرف بات کرتا ہے کہ عبادت کریں نتیجہ ملے گا, یہ کریں نتیجہ ملے گا. لیکن یہوہ کی ورشپ میں کبھی دعا قبول ہو رہی ہے اور کبھی نہیں ہو رہی. کبھی معجزہ فوراً ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. ابراہیم کے ساتھ خدا نے خود کہا کہ میں تجھے اولاد دوں گا, اور خدا نے کیا فوراً دے دی؟ A long journey. Sorry. A long journey. Long journey اور ٹائم کنزیومنگ. آپ دیکھیں کہ وہ اینڈ پہ جا کے وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے نوکری جو ہے اس کی طرف ہو جائے, اور وہ پھر اپنے ڈیسیژن لیتا ہے, لانڈی سے بھی شادی کرتا. حنا بانج رہی, پھر اس کی اولاد ہوئی. زکریا اور الیشبا کی سٹوری, کتنی دیر تک بے اولاد رہے, پھر جا کے اولاد. کیا ان کا ایمان کم تھا؟ سو یہوہ کی عبادت میں, سچے خدا کی عبادت میں جواب جو ہے, تھینک یو ویری مچ, جواب جو ہے کبھی دیر سے بھی آتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو ہر جگہ پر جواب جلدی مل جائے. کین یو ڈسپلے اے کوٹیشن آف ربی پینیکلز ٹیلر؟ یہ ایک ماڈرن دور کے ربی ہیں, اس دور کے. there's one, yes. تو مجھے بڑی اچھی ان کی بات لگی, تو میں نے سوچا کہ میں چرچ میں شیئر کروں گا. سو کچھ ربی تو پرانے ہیں, یہ بھی ماڈرن ربی ہیں. Faith is not an optimistic, it's a resilience with humility. آپ کا ایمان جو ہے وہ ریزیلینس ہے, یعنی آپ اگر کسی مصیبت میں ہیں, بیماری میں ہیں, اور معجزہ بھی نہیں ہو رہا, تو یہ نہیں ہے کہ آپ خدا, یہ ریزیلینس ہے کہ آپ کا ایمان اسی زندہ خدا پہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اٹس نوئنگ یو آر ریسپانسبل فار دا ایفرٹ, آپ نے ایفرٹ کرتے رہنا, بٹ ناٹ ریسپانسبل فار آؤٹ کم. ہم آؤٹ کم کے ریسپانسبل نہیں ہیں. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ 6 مہینے بعد آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. نو, وی آر ناٹ ریسپانسبل آف آؤٹ کم. وی آر ریزیلینس کہ خدا کر سکتا ہے, خدا میں اتنی طاقت ہے, وہ اپنے وقت پر کرے گا, اس کا وقت ہے. You do your and God do his. I think میں نے اس کو جلدی سے لکھا, میں and let God do his part. یعنی آپ اپنا پارٹ کریں اور خدا کو اپنا کرنے دیں. آپ اپنا حصہ کریں, آپ پورے ایمان کے ساتھ عبادت کریں, پورے ایمان کے ساتھ اس کو مانگیں, اور خدا کو اپنا کام کرنے دیں. آپ خدا کو ٹائمنگ میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے.
سو یہوہ کی عبادت کا مطلب تھا کنانی رسموں کو توڑنا. جب سب غلط کرتے ہوں وہاں صحیح کرنا مشکل ہوتا ہے. ڈینیل، ساری سوسائٹی ایک طرف اور ڈینیل اکیلا شیروں کی مان میں چلا گیا. جب اس کو بادشاہ پکڑ کے لے کے جاتا ہے تب بھی وہ کہتا ہے میں ساگ پات نہیں کھاؤں گا. میرے ورگا ہوندا انہیں کہندا لو سارے گوریاں دے بچے کر رہے نے، سارے کھا رہے نے، میں بھی کھاواں گا. کی ہو گیا؟ میری فرینڈ کھاندی ہے میں بھی کھاواں گا، میرا دوست کھا رہا میں بھی کھاواں گا. وہ بھی کرسچن ہے، وہ بھی ان کے پیرنٹس تو ایسے نہیں کہتے. ڈینیل سیڈ نو، میرے خدا نے مجھے یہ منع کیا. دس از ناٹ ان مائی کلچر. میں جو ہے وہ والی روٹی نہیں کھاؤں گا، میں ساگ پات ہی کھاؤں گا. یوسف، واٹ واز اپرچونٹی؟ کلچرل. سلیوز جو ہوتے ہیں نا، سلیوز ان کو سیکشلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اف یو اسٹڈی ہسٹری، دوز who you are studying history, slaves doesn't have any freedom or right. ان کو سیکشلی ایکسپلائٹ کوئی بھی کر سکتا ہے. نو ہیومن رائٹس. سو یوسف سلیو تھا، اس کی وہ مالکن نے دیکھا ہوگا کہ انہوں تو میں بھی ایکسپلائٹ کر لوں گی. He was slave as a duty, but he was a slave of a Yahweh. وہ یاوے کا سلیو تھا، وہ اس عورت کا سلیو نہیں تھا. اس کو پتا تھا کہ میں کس کا سلیو ہوں. اس نے کہا بھی اے مالک نہیں ہے میرا مالک، اس مالک نو میں نہیں چیٹ کر سکتا. اے مالک مار بھی دے تے ٹھیک ہے. پریکٹیکل ایگزامپل، اگر سب دوست گناہ کو نارمل سمجھیں لیکن آپ گناہ سے انکار کریں تو آپ ٹرو ورشپر ہیں. That's actually a worship. Worship is not here what you're singing. I don't know کہ لوگ اپنے نام کے آگے ورشپر لکھتے ہیں. Not bad. اپنے of course وہ ہیں ورشپرز، ہم سب ورشپر ہیں. لیکن ٹرو ورشپر یہ ہے کہ جب ساری دنیا ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف ہوں. جب آپ کے دوست، رشتہ دار، فیملی، سوسائٹی میں جب سب نشہ کر رہے ہیں اور آپ کہیں گے میں نہیں کرنا. سب شراب پی رہے ہیں اور آپ کہیں نہیں میں نہیں پی سکتا. جب سب جو ہے ویپس کر رہے ہیں اور آپ کہیں میں نہیں کروں گا. جب سب ولگیرٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یو سیڈ نو آئی ول ناٹ. آپ اکیلے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں. دین یو آر اے بریو، اے ٹرو ورشپر. دیٹس یور بریوری. تب آپ پتا چلتا ہے کہ پاک روح آپ کے دل کے اندر ہے، آپ یہوہ کی عبادت کر رہے ہیں. چرچ میں ون مور پوائنٹ، سفرنگ اور پیشنس کو پروموٹ کریں. یہوہ ہمیشہ فوراً مشکلات ختم نہیں کرتا، وہ آزمائش کی اجازت دیتا ہے. ایوب نے کتنی سفرنگ کو ایکسپیرینس کیا. کیا خدا نے اس کو چھوڑ دیا؟ کیا کسی بھی اینڈ لیس سفرنگ میں خدا اس کے ساتھ نہیں تھا؟ پالوس کہتا ہے کہ کانٹا اس کو چبویا جاتا ہے یادداشت کے لیے. کیا اس نے خدا کے فضل کو ڈینائی کیا؟ بیماری کی حالت میں، مالی نقصان کی حالت میں، رشتوں کے ٹوٹنے کی حالت میں بھی، ہر حالت میں خدا پر بھروسہ کریں. یہ ٹرو ورشپ ہے. جو خدا ہم سے صبر اور ایمان اور اوبیڈینس مانگتا ہے وہ صرف برکت نہیں دیتا، وہ اپنا آپ ہمیں دے دیتا. خدا نے ہمیں اپنا آپ دے دیا اور یہی سچی عبادت ہے. اور پراسپیرٹی گاسپل جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ چندہ دیں، یہ کام کریں، دولت دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ عبادت نہیں ہے. پہلا تموتھیوس نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں نے ورڈز ڈسپلے نہیں کی. لکھا ہے ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو یعنی کرسچینٹی کو نفع کا سبب سمجھتے ہیں کہ کرسچن ہم اس لیے کہ ہمیں فائدہ ہوگا. ہم خدا جو ہے، God is not your investment plan, He is your Lord. God is not your investment plan, He is your Lord. آج بہت سارے چرچز میں، امریکن چرچز میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاسٹر کہتے ہیں کہ آپ 10,000 سے سٹارٹ کریں، کنگڈم میں انویسٹ کریں، خدا آسمان کے دروازے کھول کے آپ کو برکت دے گا. اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا پر وہ قرض دے رہے ہیں، وہ خدا کو قرض دے رہے ہیں کہ مالی طور پر فوراً جواب دے گا. مگر خدا بینک نہیں ہے، وہ آپ کا باپ ہے. God is not your bank, He is your father. God is not your ATM.
سو ہمیں یہ سمجھنا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کر اور لگ. یسوع مسیح نے سفرنگ کی جب میں بات کر رہا ہوں، یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اپنی سولی اٹھا، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے تو میرے پیچھے ہو لے. صلیب اٹھانا یہی ہے جب آپ سوسائٹی میں رانگ چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا. اس پلیجر کو جو شیطان کی طرف سے آتا ہے آپ سٹاپ کرتے ہیں تو وہ صلیب اٹھانا ہی ہے. یسوع نے سیڑھی کی بات نہیں کی کہ سیڑھی چوکتے برکتے چلا جاؤ، نے صلیب کی گل کی تھی. چرچ میں بال کی رسومات واپس آ چکی ہیں. زیادہ سیڈ آفرنگ زیادہ برکت، زیادہ تائت زیادہ برکت. پیسے کے نام پر لوگوں کو چیٹ کیا جاتا ہے، زیادہ دو زیادہ ملے گا. ایمان جو ہے وہ جادوگری نہیں ہے، اٹس ناٹ میجک. فیتھ از ناٹ اے کی ٹو انلاک riches, اٹ از کالڈ ٹو کیری دا کراس. ایوب کی دولت چھن گئی لیکن ایمان جو ہے وہ نہیں گیا. پالوس جیل میں رہا، ایمان نہیں گیا. یسوع مسیح کل کائنات کا خالق و مالک میکر، اس نے غربت کو چنا. وہ بادشاہوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، چرنی میں آیا. اور پالوس رسول کہتا ہے though he was rich yet for your sake he became poor. So اگر دولت جو ہے، برکت جو ہے، وہی ایمان کی علامت ہے. اگر کوئی بڑا چرچ یا معجزے یا یہ چیزیں ہی ایمان کی علامت ہے کہ یا وہاں خدا کام کرتا ہے یا ان کو خدا نے دولت دی ہے تو یہ باعث برکت ہے، تو ایوب جو ہے وہ سب سے ناکام ہوتا، پالوس جو ہے وہ ملاؤن ہوتا، مسیح جو ہے وہ خادم کبھی بھی اپنے آپ کو نہ کہلاتا. اور اگر پالوس کے بارے میں پڑھے تو لکھا ہوا ہے وہ دوسرے پاسٹرز کو یہ بات کر رہا ہوتا ہے جب وہ اس کی اپوسل شپ پہ شک کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے. میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ. میں نے اسے 3 بار بینت لگے، ایک بار اسے سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بار بار سفر میں، دریاؤں میں، خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بار بار بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، فاقہ کشی میں، سردی میں، ننگے پن میں، ہر حال میں. آپ لسٹ دا سفرنگ، پال آپ کو بتائے گا کہ اس نے یہ ساری دیکھی ہیں. کیا خدا اس کو بچا نہیں سکتا تھا؟ کیوں خدا نے اس کو نہیں بچایا؟ کیا اس کی دعا میں کمی تھی؟ کیوں اس کے ساتھ معجزہ نہیں ہوا؟ سفرنگ از اے پارٹ آف کرسچینٹی. challenges is a part of Christianity. اور ریالٹی سے ڈفرینٹ ہے. کیا آپ لوگوں کو یاد رکھیں کہ آپ اس چرچ جائیں، اس کلیسیا میں جائیں جہاں چرچ پاسٹر یا ایلڈر آپ کو یسوع کے ساتھ ریلیشن کو بتاتے ہیں، وہ آپ کا یسوع کے ساتھ تعلق بتاتے ہیں، نہ آپ کو دنیا کی سلطنت اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگاتے ہیں. یو ڈونٹ سرو گاڈ فار ہز ہینڈ. ہم خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمیں دیتا ہے، یعنی کونے ہاتھ جاواں گے عبادت کریں گے، بادشاہ سلام کریں گے، سانو کچھ دے دے گا. وی سرو ہم فار ہز ہارٹ. اس کا دل اچھا ہے، وہ شروع سے بھلا ہے. خدا ہمیں برکت دیتا ہے مگر وہ پہلے ہمیں خود اپنا آپ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے. When worship becomes about what you get, not who you know, you are no longer worshipper. جب آپ کی ورشپ کا گول یہ ہو کہ مجھے یہ مل جائے گا اپنے بارے میں، تو you are no longer a worshipper. آپ کی ورشپ جب یہ کہ خدا کو جاننا اور لوگوں کو خدا کے ساتھ ملانا، وہ ورشپ ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہاں پر کھڑا ہوا ٹرو ورشپر یا ٹرو پاسٹر وہ ہے جو اس پلپٹ پر نظر نہ آئے، جو سامنے جب وہ کلام کر رہا ہو تو نیچے بیٹھے ہوئے، یا وہ گا رہا ہو تو نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو خدا نظر آئے. یعنی
جو آئی ہے، جو برین ہے وہ ادھر ہو، کراس پر ہو. جب آنکھیں اور برین اور سوچ ادھر ہوگی تو کراس تک نہیں پہنچ. سو یاد رکھیں، اس لیے یسوع مسیح نے کہا بتھیرے جو مجھے لارڈ لارڈ کہتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. سو چرچ کو برکتوں کی تلاش نہیں بلکہ یسوع کی تلاش کے پیچھے لگائیں. سیک دا گیور ناٹ دا گفٹ. چندہ جو ہے وہ خوشی سے دیں. ایسا نہیں کہ چرچ کو ہدیے کی ضرورت نہیں ہے. نجات یافتہ شخص جو ہیں وہ خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، لیکن خوشی سے. آپ کی جوائے بتاتی ہے کہ آپ مسیحی ہیں. آپ کی گیونگ کیپیسٹی بتاتی ہے کہ آپ خوشحال ہیں، آپ خوش ہیں. اگر کوئی صرف اس لیے چرچ میں چندہ دیتا ہے کہ اس سے برکت ملے گی، خدا ناراض ہو جائے گا، تو وہ نہ دے. اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وائی وی گیونگ ان اے چرچ. کیونکہ خدا جو ہے وہ سودے باز نہیں ہے، وہ بنیا نہیں ہے. ہمارا خدا بنیا نہیں ہے کہ آپ کوئی سودے باز نہیں ہے، شیخ نہیں ہے کہ اتنے پیسے دیں گے تو وہ ہمیں اتنے دے جائے گا. سفرنگ کو نارملائز کریں. یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اگر جیمز 1:2-4 میں لکھیں تو پڑھ سکتے ہیں ہم. اور چرچ کو یہ سکھانا ہے کہ مشکلات ایمان کی دشمن نہیں ہے بلکہ ایمان کی استاد ہیں. ڈیلے از ناٹ ڈینائل، اٹس ڈیولپمنٹ. اگر آپ معجزہ نہیں ہو رہا، جو چیز آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں خدا سے وہ نہیں ہو رہی، تو یہ ڈیلے نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ ہے. از ریفائننگ یور فیتھ مور، از شارپنگ یو مور. وہ آپ کو وہ ایکسپیرینس دے رہا ہے جو اس کے بیٹے نے کیا. اس کا بیٹا سفرنگ میں سے ہو کے جو ہے جلال تک پہنچا، اور جو جتنا سفرنگ میں جاتا ہے وہ جلال تک پہنچتا ہے. ایک ورڈ ہے فائر بیپٹزم، بائبل میں یوز ہوا. دس از اے فائر بیپٹزم. فائر بیپٹزم وہ نہیں کہ ہولی اسپرٹ آئی اور فائر آپ ہلنے والے لگ پڑے. فائر بیپٹزم ہے کہ آپ سفرنگ میں سے گزر کے جلال کی طرف جاتے ہیں. جو یسوع مسیح گیا، جو پالوس گیا، جو رسول گئے، وہ سفرنگ میں سے گزر کے گلوری کی طرف گئے. روح کے پھل جو ہیں، روح کا پھل وہ مشکل میں جو ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ روح کا پھل ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. آپ روح کی نعمتیں جو ہیں ان میں سے کچھ نعمتیں فیک کر سکتے ہیں. فیک ان اے سینس، آپ غیر زبان فیک کر سکتے ہیں، آپ پروفیسی فیک کر سکتے ہیں، آپ جو ہے جو نبوت کوئی فیک کر سکتے ہیں. لیکن آپ روح کے پھل جو ہے نا، روح کا پھل وہ فیک نہیں کر سکتے. آپ صبر فیک نہیں کر سکتے. آپ جو ہے لو جو ہے وہ فیک نہیں کر سکتے. آپ حلم مزاجی فیک نہیں کر سکتے. آپ کو جب کوئی سچویشن آ گئی تو آپ کو صبر شو کرنا ہے، پریکٹیکلی پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے پالوس نے خدا کے کلام میں پھل کی بات کی کہ پھل جو ہے نظر آتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا کہ تم ان کی نعمتوں سے نہیں، تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچانو گے. پھل بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. وی آر گوئنگ ٹو کلوز. جو بات پرانے عہد نامے میں ایلیا جو ہے بنی اسرائیل کو کہتا ہے وہ بات ہمارے لیے ہے. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یہ اولڈ ان اے سینس ہسٹری ہے، بٹ دیٹس اے mirror. always remember اولڈ ٹیسٹمنٹ از اے mirror of a present دور کا آئینہ ہے. کبھی کبھی ہم جب پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یار یہ تو آج کل ہو رہا ہے. سیم ہے، کچھ بھی نہیں بدلا. پرانا عہد نامہ شیشہ ہے آج کے دور کا. یہوہ کل آج اور ابد تک ایک سا ہے، اور وہ ہم پرانے عہد نامے میں ان شیشوں کو دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ مثال پڑھیں آپ کو لگے گا یہ تو آج کی بات ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کل سٹوری ہوئی تھی. How long will you waver between two opinion؟ اپنے آپ سے بات کریں. cannot live in two opinion. آپ کو ایک چیز سلیکٹ کرنی پڑے گی. فلپیوں کے خط میں پولس رسول کہتا ہے بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں. پولس کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے فضول ہے، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا ان کو کوڑا سمجھتا ہوں کہ مسیح کو حاصل کر لوں. مسیح جو ہے ہر چیز ہے. باقی کلچرل ہر چیز، آپ کے ریشنل، آپ کا لاجک، سوسائٹی، یہ سب لوگ دے آل آر گوئنگ ٹو ہیل.
جو یسوع مسیح کا انکاری ہے وہ جہنمی ہے. کسی بھی قوم سے ہے، وہ برٹش ہے، نان برٹش ہے، کسی بھی قبیلے کا کتنا بھی اچھا ہے، وہ جہنمی ہے جس کے پاس یسوع مسیح نہیں ہے. Everything is lost compared to knowing the Christ. You cannot follow Christ with one foot in heaven and one in Baal's temple. اپنے دل کا جائزہ لیں کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے. کیا آپ چرچ میں صرف برکت کے لیے آتے ہیں، یا صرف ورشپ کر لی، یا سنڈے کی گیدرنگ ہوگی، اچھا کھانا ملتا ہے، ہم بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا کیا آپ واقعی ہی سنڈے کو خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے آتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ. یسوع مسیح کو فالو کریں. خدا کی عبادت اس لیے کریں کہ وہ ہے، نہ کہ جو وہ دیتا ہے. One real God is stronger than 1,000 false promise. One real God is pleasurable than sex, than lust, than pleasure, than everything. God is more sweeter, more enjoyable, more good than the culture. خدا مجھے اور آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت ہے. تھینک یو.